قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ احد کے بعد سے لے کر غزوہ احزاب کے درمیان کے کچھ واقعات۔ گزشتہ نشست میں ہم نے غزوہ بدر الکبریٰ یا الآخرہ، دوسری بدر، اس پر ہم نے بات کی۔ حضور کے ایک نکاح پر بات ہوئی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اس کے بعد 4 ہجری میں چوتھے سال، ہجرت کے چوتھے سال مدینہ میں ایک غزوہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں غزوہ بنو مستلق۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ غزوہ ہوا وہ بنو مستلق تھے، اس لیے اسے غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے۔ غزوہ وہ لڑائی، وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوتے ہیں۔ ہم صرف غزوات کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سریہ جس میں حضور شامل نہیں ہوتے ان پر ہم بات نہیں کرتے، ہم غزوات پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی وہ غزوات جو سیرت کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں، آپ لوگ اس کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم تفصیل سے لے کر آتے ہیں۔ تو غزوہ بنو مستلق میں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل بیان ہیں اور جو آپ لوگ ویسے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اب سیرت کے تناظر میں ہم ان کو دیکھیں گے۔ سبب یہ بنا کہ حضور کو یہ خبر پہنچی کہ بنو المستلق والے تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر چڑھائی کی۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے، بہت ساری غزوات کا سبب یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا پتہ لگتا تھا، آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ کو خبر دیتی تھی، اور حضور ان سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی حضور کو خبر پہنچی کہ بنو مستلق والے وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تیاری کی، صحابہ کرام کو لیا اور آپ نے بنو مستلق پر حملہ کر دیا۔ ان کا سردار ہے حارث بن ابی زرار۔ اس نام کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آگے بھی یہ آئے گا، حارث بن ابی زرار۔ یہ اس شخص کا نام ہے جو سردار ہے، جو ان لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور آپ نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس لڑائی میں صحابہ کرام کا جو شعار تھا وہ تھا یا منصور امت امت۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، مختلف غزوات میں، لڑائیوں میں مختلف شعار ہوا کرتے تھے۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو کوئی خاص یونیفارم تو نہیں ہوتے تھے لڑائی کے لیے، اس لیے بطور علامت کے وہ پوچھتے تھے ہمارا شعار کیا ہے، یا وہ بول رہے ہوتے تھے تو اس سے پتہ لگتا تھا یہ بندہ ہمارا ہے۔ تو مسلمانوں کی زبان پر جو شعار تھا یا منصور امت امت، قتل کر دو قتل کر دو، مار دو اس کو۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے مال غنیمت بھی ملا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ قیدی بن گئے، ان میں کچھ خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے۔ آپ نے ان کو پکڑا اور آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ حارث بن ابی زرار جو سردار تھا وہ نہیں پکڑا گیا۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو واپسی پر کئی اہم واقعات رونما ہوئے، جن واقعات کو ہم گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیات کے تناظر میں، شان نزول میں وہ واقعات لکھے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعات اس غزوہ میں ہوئے، غزوہ بنو مستلق میں چوتھے سال، پہلا واقعہ۔ کئی واقعات آئیں گے آگے، بڑے اہم واقعات ہیں، یہ بھی اہم واقعہ ہے۔ سورہ منافقون کی شان نزول میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں اپنے چچا کے ساتھ تھا، فسمعت، میں نے سنا، عبداللہ ابن ابی بن سلول، عبداللہ ابن ابی منافق کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ محمد کے ساتھیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم خرچ نہ کیا کرو، تم خرچ نہ کیا کرو یہاں تک کہ جب ان کے پاس مال نہیں ہوگا وہ محمد کو چھوڑ کر چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منافقوں کی ایک چال تھی
مدینہ میں رہنے والے منافق صحابہ کرام کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف. یہ سورۃ المنافقون کی آیت میں بالکل یہی الفاظ ہیں. منافق کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر چھوڑ کر چلے جائیں. بالکل یہی بات آج کے تناظر میں جب بر صغیر میں انگریز آیا، اس نے بھی یہی بات کی. اس نے کہا مولوی کا ناکہ بند کر دو، اس کا خرچہ بند کر دو، اس کی آمدن بند کر دو. جب اس کی آمدن بند ہو جائے گی تو لوگ جو نئے آنے والے ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کی تو آمدن نہیں ہے، یہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملتا تو دوسری فیلڈ میں سے ہے، سکوپ تو دوسری چیزوں کا ہے، ڈگری تو دوسری چلتی ہے. تو لوگ کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ ان کو چھوڑتے چلے جائیں گے. وہ جو پہلے وظیفہ ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، مغلیہ سلطنت کی طرف سے علماء کو وظیفہ ملا کرتا تھا اور وہ اپنا کام کھلے عام کیا کرتے تھے. جیسے یہ مربع پال گھوڑی ہوتی ہے، زمینیں لوگوں کو دی جاتی، اسی طرح علماء کو زمینیں دی جاتی تھی. وہ اپنی کاشتکاری کرتے تھے، پوری سال کی آمدن ان کو اس زمین سے ملتی تھی جو زمین الاٹ ہوتی تھی مغلیہ سلطنت کی طرف سے. انگریز نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ان سے وہ زمین لی اور دوسرے لوگوں کو دینا شروع کر دی. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ اب مولوی کون بنے گا؟ بھوکا رہنا ہے آپ نے، کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے کماؤ گے؟ کہاں سے کھاؤ گے؟ وہ بالکل جو سلسلہ ہے نا وہ الٹ ہو گیا. اور پہلے یہی عالم، یہی اللہ کا دین بیان کرنے والا، اس کا سٹیٹس عام لوگوں سے بڑا ہوا کرتا تھا. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ کام شروع ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نوازا کرتے تھے، بہت زیادہ نوازا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنا نا آپ نے، ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کرتے تھے، ریشم کے کپڑے سے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ائمہ کرام کو اللہ رب العالمین نے تو حکومت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا کرتی تھی. منافق کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، ان کی آمدن بند کر دو، یہ خود بخود ہی یہاں سے ہٹ جائیں گے. یہ منافقت ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے. اگر کوئی مسلمان بھی یہ سوچتا ہے تو یہ منافقانہ سوچ ہے. وہ کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے لگے رہتے ہیں اس چیز کے اندر، اور نہ چاہتے ہوئے مسلمانوں کی بھی یہی سوچ بنتی چلی جا رہی ہے. وہ یہی سوچتے ہیں پڑھ لے گا، دین کے پاس آ جائے گا، قرآن و حدیث سے اس کو کیا ملے گا، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کیا کرے گا. یہ بالکل آپ سورۃ المنافقون کبھی آپ آرام سے بیٹھیں اور سورۃ المنافقون کی ان آیات پر آپ غور کیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ رویہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ منافقین کا رویہ ہے. اسی طرح اس نے یہ ایک اور بات کی، کہتا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ پہنچ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو لوگ عزت دار ہیں وہ نعوذ باللہ ذلیل کو نکال دیں گے. کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ ہم لوگ یعنی جو منافقین ہیں ہم عزت دار ہیں اور ہم محمد اور اس کے اصحاب کو وہاں سے نکال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اس نے ذلیل کا لفظ استعمال کیا حضور اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں. یہ جملہ سن لیا حضرت زید بن ارقم نے. کہتے جب میں نے یہ بات سنی، میں گیا اپنے چچا کے پاس، میں نے اپنے چچا کو بتایا، میرے چچا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتا دیا. اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا، کہا ہمیں یہ بات پہنچی، تم نے یہ بات کی ہے. اس نے حلف لیا، قسمیں اٹھانے لگا، کہتا میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں. فحلفوا، حلف لیا، کہتا میں نے نہیں بات کی. فصدقہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق کر دی. وہ بڑے تھے، زید بن ارقم چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، یعنی آپ کہہ لیں بچے تھے. تو حضور نے چونکہ وہ بڑے تھے قسمیں کھانے لگ گئے، اللہ کے رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، تم نے کہہ دیا جو کہا ہوگا ٹھیک ہے. اور آپ نے زید بن ارقم کو کچھ نہیں کہا. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ پہنچا کہ میں جھوٹا ثابت ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کہتے پھر کچھ دیر گزری، ابھی حضور سفر میں ہی ہیں، کچھ دیر گزری کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا سورۃ المنافقون. فانزل اللہ عز وجل اذا جاءک المنافقون، یہ ساری صورت نازل کی اور وہاں پر ان کا یہ جملہ بھی نازل کیا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہاں سے لے کے لیخرجن الاعز منہ الاذل، بالکل وہی جملے
جو عبداللہ بن ابی کے تھے اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون میں بیان کر دیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، پیغام بھیجا، مجھے بلایا اور بلا کر میرے سامنے یہ آیات پڑھی، فقرأها علیہ، میرے سامنے یہ آیات پڑھی اور مجھے کہا ان اللہ قد صدقک، اے زید اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ تمہیں جو پشیمانی تھی، شرمندگی تھی کہ میں حضور کے سامنے جھوٹا پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ اب جب واضح ہو گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ ایسے بول رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی تھی، کہا دع یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن اتار دوں، میں اسے قتل۔ اب تو ثابت ہو گیا نا یہ منافق ہے، سورت کا نام ہی منافقون ہے، اذا جاءک المنافقون ہے، یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اس کو، لا يتحدث الناس، ایسا نہ ہو تم اسے قتل کر دو تو لوگ باتیں کریں گے ان محمدا یقتل اصحابہ، نعوذ باللہ محمد اب اپنے ساتھیوں کو ہی مارنے لگ گئے ہیں۔ دیکھو نا، دوسروں کو تو مار رہے ہیں، بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، اور بھی کافروں سے لڑائیاں ہوئیں، تو اب یہ اپنوں کو بھی مارنا شروع کر دی، یعنی دوسروں کو بھی مار رہے ہیں، اپنوں کو بھی مار رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی ہماری جو اسٹیٹ ہے، جو سلطنت ہے، وہ ابتدا میں ہے، چوتھا سال ہے، تو ایسی باتیں لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے تو یہ سلطنت کے لیے نقصان دہ باتیں۔ آپ نے بڑی مصلحت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، حضرت عمر کو بھی آپ نے روک دیا۔ اچھا، یہی بات اب عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہ صحابی رسول ہیں۔ اب دیکھیں، ایک منافقین کا سردار ہے، نام اس کا بھی عبداللہ، اور ایک ان کے بیٹے ہیں جو صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن ابی، یہ صحابی رسول ہیں۔ اچھا، ان کو بھی پتہ لگا کہ میرے باپ نے ایسی بات کی ہے اور قرآن مجید کی طرف سے تصدیق بھی ہو گئی ہے، تو یہ گئے اپنے باپ کے پاس اور انہوں نے جا کر نا اونٹ جو اس کا تھا، اونٹنی، اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا، یعنی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس سے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھا، اس کو اٹھنے نہیں دیا، اور اپنے باپ سے کہا میں تجھے یہاں سے نہیں ہلنے دوں گا حتی تقر انک الذلیل ورسول اللہ العزیز، جب تک تو زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں۔ تو یہ کہے گا تو میں نے تجھے جان چھوڑنی، نہیں تو میں نے نہیں جانے دینا آپ کو۔ اچھا، ادب احترام میں انہوں نے یہ کہا تھا، کوئی گستاخی نہیں کی تھی، یہ اپنے والد کے بہت زیادہ فرما بردار بھی تھے اور ان کا ادب احترام بھی کرتے تھے، ان کی منافقت اپنی جگہ پر، یہ ایک اچھا بیٹا تھا۔ ففعل، کہتے ہیں میں نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے پھر کہا عبداللہ بن ابی نے کہ میں ذلیل، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، کہتے پھر میں نے ان کی جان چھوڑی اور پھر میں نے کہا آپ چلے جائیں۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہے جو غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر منافقین نے کیا۔ اسی طرح اسی واپسی پر ایک بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تیمم۔ تیمم کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تیمم آپ کے علم میں ہے جب پانی میسر نہ آئے اور وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی بھی اگر ضرورت ہو اور پانی موجود نہ ہو تو آپ، شریعت نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تیمم کی اجازت نہیں ہے، یہ 4 ہجری ہے، چوتھا سال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس سفر میں تھی، سیدہ عائشہ اس سفر میں تھی، آگے وہ بیان کریں گی کہ اللہ کے رسول جب سفر پر نکلتے تھے کسی غزوے کے لیے تو حضور اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی ڈالا کرتے تھے، نام رکھتے تھے، جس کا قرعہ نکلتا تھا ان کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اس غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور تھی، غالباً شاید سیدہ ام سلمہ ہیں، 2 خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم ایک مقام پر رکے، پڑاؤ ڈالا ہم نے، اور میرا نا وہاں پر ہار گم ہو گیا، ان کا ایک ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کا اپنا نہیں تھا، ان کی بہن سیدہ اسماء کا تھا، ان سے وہ عاریۃً لے کر آئی تھیں کہ میں سفر پر جا رہی ہوں، چلو مجھے آپ اپنا ہار دے دیں۔ سیدہ نے دے دیا، سیدہ عائشہ نے لے لیا اور لے کر آ گئی۔ تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رکے، جب نکلنے کا وقت آیا، سوار ہونے کا وقت آیا سفر کا، تو آپ نے دیکھا آپ کے پاس ہار نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بھئی ہار نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہار کو تلاش کیا جائے، اور آپ نے پڑاؤ اسی جگہ پر آپ ٹھہرے رہے، آپ آگے نہیں نکلے۔ اب لوگ بھی وہاں پر ہیں،
سارا لشکر وہاں پر غالباً 700 کے قریب لوگ یہاں پر موجود تھے۔ اب ہوا یہ کہ پانی ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ پانی کم ہو رہا ہے، لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، واپسی کا راستہ ہے، مدینہ پہنچنا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، پانی کم ہو رہا ہے۔ لوگ نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان کو شکایت کی کہ الا تری ما صنعت عائشہ، آپ کو پتہ ہے عائشہ نے کیا کیا رضی اللہ عنہا، کیا ہوا؟ کہ اقامت برسول اللہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک لیا ہے، والناسی، اور لوگوں کو بھی روک لیا ہے، ولیسوا علی ما، اور یہاں پر پانی بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ حضور نے سیدہ عائشہ کے ہار کے لیے، ان کی رضا کے لیے آپ نے پورا لشکر ہی روک لیا۔ آپ نے یہ نہیں چل چلو ہمیں تو بڑا ضروری کام ہے، ہم نے تو پہنچنا ہے، ابھی پانی کی کمی نہیں، آپ نے سیدہ کے لیے پورا لشکر ہی آپ نے روک دیا۔ آپ نے کہا ہار تلاش کر۔ حضرت ابوبکر کو جب پتہ لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت ابوبکر سیدھا سیدہ عائشہ کے پاس آئے۔ اب حضور کا خیمہ ہے، جھونپڑیاں جیسے لگاتے ہیں سفر کے اندر خیمے وغیرہ، تو خیمے میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں واضع رأسہ علی فخذی، اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ مبارک میری ران پہ رکھا ہوا ہے، قد نام، اور آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ کی ران پر اللہ کے رسول نے سر رکھا ہوا۔ کہتے ہیں اللہ کے حضرت ابوبکر آئے، حضور سو رہے ہیں، میں جاگ رہی ہوں، تو حضرت ابوبکر نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا کہ حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، تم نے اللہ کے رسول کو بھی روک لیا، تم نے لوگوں کو بھی روک دیا ہے، اور یہاں پر پانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو بھی ہو سکتا تھا حضرت ابوبکر نے مجھے کافی ڈانٹا، ماشاء اللہ یقول، جو وہ اللہ نے چاہا انہوں نے اپنی زبان سے مجھے ڈانٹتے، وہ باپ تھے، بڑے تھے، وہ ڈانٹتے رہے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے نا میرے قریب آ کر مجھے ایسے انگلی سے میرے ایسے پیٹ میں بھی ایسے چھاتی پر سائڈ پر مجھے ایسے انگلی بھی ماری، جس سے مجھے تکلیف ہوئی لیکن میں ہلی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا کہ کہیں اللہ کے رسول اٹھ نہ جائیں۔ کہتے میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، میں نے حرکت نہیں کی، لیکن حضرت ابوبکر مجھے بول کر وہاں سے چلے گئے۔ اب اگلا دن جب آیا، صبح ہوئی تو پانی بالکل ختم ہو گیا، کسی کے پاس کوئی پانی، 700 کا لشکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگلے دن پھر یہ آیات نازل کی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو اور آسانی سے وہ نہ مل سکے تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔ 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنے ہیں، تھوڑا سا پھونک مارنی ہے، اور پھر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو مل لینا ہے، اور بائیں ہاتھ سے دایاں اور دائیں ہاتھ سے بایاں، بس یہ ہاتھ کو آپ نے ایسے کر لینا ہے، زیادہ منہ پر نہیں لگانا، بس ہلکا سا منہ پر لگا، اسی کو مسح کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا تیمم کا حکم۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے آل ابو بکر، ابو بکر اور آل ابو بکر، ابو بکر کی آل اولاد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری برکات سے نوازا ہے، ان برکات میں سے ایک تیمم بھی ہے، کہ یہ سیدہ عائشہ کی وجہ سے ہمیں تیمم کی سہولت مل گئی ہے۔ پہلے جس رکنے کو وہ لوگ وبال سمجھ رہے تھے، شر سمجھ رہے تھے اپنے لیے، اب وہ اسی کو خیر سمجھ رہے ہیں۔ ایک پورا حکم نازل ہو گیا تیمم کا، تو لوگ خوش ہوئے، اور سیدہ عائشہ کی اس پر انہوں نے تعریف بھی کی۔ اچھا مزے کی بات ہے، جب تیمم بھی ہو گیا، حکم نازل ہو گیا، اب ہار نہیں مل رہا، تو فیصلہ کیا چلو اب چلتے ہیں، چھوڑ دو ہار کو۔ جیسے ہی ارادہ کیا نکلنے کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کو جب اٹھایا گیا تو ان کے اونٹ کے نیچے وہ ہار بھی مل گیا ان کو، تو اٹھے تو ہار بھی مل گیا۔ اب وہ جو سمجھ رہے تھے شر، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، ہار کو اللہ نے چھپایا، تیمم کا حکم نازل کرنا تھا، سبب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بنی، آل ابو بکر کو ایک اور فضیلت حاصل ہو گئی، ان کو ایک اور شرف حاصل ہو گیا، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا۔ اور یہیں سے ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکا، نہ ابو بکر کو علم ہو سکا، نہ سیدہ عائشہ کو علم ہو سکا، نہ ان سے بڑا نبی کوئی ہے، نہ ان سے بڑا ولی کوئی ہے۔ اگر ان کو اونٹ کے نیچے پڑا ہار نہیں سمجھ آ رہا
تو پھر قبر میں پڑے ہوئے بابا جی کو بھی ہمارے حالات کا علم نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا ہے. اسی سفر میں راستے میں واپس آتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نکاح ہوتا ہے، اور وہ نکاح ہوتا ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. ہوا یہ کہ وہ جو حارث بن ابی زرار تھے، جو بنو مستلق کے سردار تھے، خود تو وہ بھاگ گئے. جو غلام بنے، قیدی بنے، ان میں حارث بن ابی زرار کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا جویریہ رضی اللہ عنہ. یہ بھی غلام بن گئی، لونڈی بن گئی، کنیز بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غلاموں کو تقسیم کیا تو حضور نے سیدہ جویریہ کو بھی تقسیم کر دیا، اور یہ حصے میں آ گئیں ثابت بن قیس. صحابی رسول ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئیں. اچھا، کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سے بات کی آ کر، کہا حضور ثابت بن قیس ایک عام سا شخص ہے اور جویریہ سردار کی بیٹی ہیں. حارث بن ابی زرار سردار تھے، جویریہ سردار کی بیٹی ہیں. ثابت بن قیس عام شخص ہے، حضور جوڑ نہیں بن رہا. حضور ہمیں بہتر یہ ہے کہ آپ جویریہ کا کسی اچھے، کسی بڑے آدمی کے ساتھ آپ ان کو سپرد کر دیں. اچھا، ایک پیغام یہ پہنچا. ایک ہوا یہ کہ سیدہ جویریہ نے جب دیکھا حضرت ثابت بن قیس کو، اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ تو میرے جو ہیں وہ معیار کے نہیں ہیں، انہوں نے ثابت بن قیس سے کہا آپ نے میرے پاس نہیں آنا، میں آپ سے مکاتبت کرتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، کتنے پیسے لیں گے آپ میرے؟ اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کہ غلام اپنے مالک کو کہتا ہے میں اپنے آپ کو آپ سے آزاد کرواؤں گا، بتاؤ مجھ سے کتنے پیسے لینے آپ. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کوئی آ کے خرید لے، غلام بھی کہہ سکتا ہے. اب مالک کہتا ہے جی میں نے تجھے 2000 10,000 20,000 روپے لینے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے طے ہو گیا، میں آپ کو پیسے دوں گا پھر میں آزاد ہو جاؤں گا. اب وہ کماتا ہے، کچھ اس کو دیتا ہے، کچھ اس میں سے اپنی آزادی کے لیے بھی دیتا ہے. اسے مکاتبت کہتے ہیں. یہ جائز ہے، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. ثابت بن قیس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے پیسے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب یہ نا اس مکاتبت کے چکر میں وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ان کو کسی نے مشورہ دیا یا ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلتی ہوں، حضور سے کہتی ہوں جا کر کہ آپ میری مدد کیجئے، میں حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں، آپ نے مجھے ثابت بن قیس کو دے دیا ہے. اچھا حضور نے ابھی ان کو دیکھا نہیں، یہ معاملہ نہیں ہوا، حضور نے تو ویسے جس طرح عام کرنا تھا کر دیا. یہ اس مکاتبت کے پیسے لینے کے لیے، تعاون لینے کے لیے پتہ کرتے کراتی کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گئیں، یا آپ کے گھر میں یا آپ کے خیمے میں پہنچ گئیں. تو جہاں وہاں پر آئی نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی اللہ کے رسول کے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی. سیدہ عائشہ نے ان کو دیکھا تو سیدہ فرماتی ہیں وَكَانَتْ إِمْرَأَةً حُلْوَةً مَلَاحَةً لَا يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ. فرمایا یہ ان کے چہرے پر بڑی ملاحت تھی. ملاحت کہتے ہیں سرخی، یعنی سفید رنگ کے ساتھ سرخی مائل ہونا، اور جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کو اچھا یعنی انٹرسٹڈ ہوتا تھا، خوبصورت لگتی تھی، اور اتنی عمر بھی نہیں تھی. کہتی میرے دل میں آیا کہ کہیں اللہ کے رسول کو نہ مل جائے، اللہ کے رسول کے پاس نہ جائے. میں نے اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا. جیسے بیویاں ہوتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول سے، تو ان کی غیرت آئی، انہوں نے کہا کہ یہ نہ اللہ کے رسول تک نہ پہنچے تو بہتر ہے. کہتے میں دل میں یہ سوچ رہی ہوں، لیکن بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئیں، اور جا کر انہوں نے اللہ کے رسول سے بات کی. کہا یا رسول اللہ انا جویریہ بنت الحارث سیدی قومی، میرا والد قوم کا سردار ہے. اللہ کے رسول ہمیں تکلیف پہنچی ہے، آپ نے دیکھ لیا، میں نے نا ثابت بن قیس سے مکاتبت کر لی ہے، اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، استعینک علی کتابتی، آپ میری اس مکاتبت میں میرے ساتھ تعاون کیجئے، میری مدد کیجئے، مجھے آزادی دلوائیں، میں ثابت کے ساتھ میں نے نہیں رہنا. حضور نے ساری بات سنی، آپ نے ان کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِّن ذَلِكَ. اچھا یہ تم جو آزادی کی بات کر رہی ہو، مکاتبت کی، کیا اس سے بھی کوئی بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بھی تمہارے لیے بہتر ہو؟ کہنے لگی وما ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سی بات ہے؟
تو کہا اقضی کتابتک، جو تیرا فیصلہ ہے کتابت کا، مکاتبت کا، وہ میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں، تو اس سے آزاد ہو جائے گی. وہ اتزوجکی، اور پھر میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، اس شرط پر میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں، یہ میرا حق مہر ہوگا کہ میں تیری طرف سے ثابت بن قیس کو ادائیگی کر دوں گا اور پھر تم میرے ساتھ شادی کر لو. قالت نعم یا رسول اللہ، یہ آفر انہوں نے قبول کر لی. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ایسے ہی کر لیتے ہیں. قد فعلت، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں. اللہ کے رسول نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیسے دیے اور حضرت جویریہ کو آزاد کر، غلام نہیں، آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. یہ سیدہ جویریہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح ہوا. کہتے ہیں جب یہ خبر پہنچی نا لوگوں کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول نے حارث بن ابی زرار کی بیٹی سے شادی کر لی سیدہ جویریہ سے، تو انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے کہا یار اب جن لوگوں کو ہم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے وہ سارے تو سیدہ جویریہ کے خاندان والے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ تو اللہ کے رسول کے سسرال والے ہیں، ہم نے ان کو قیدی بنا رکھا ہے، ان کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی ہے، وہ ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، یہ ہمارے رشتے میں ماموں لگتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امہات المومنین کی خاندان والوں کو، ان کے بھائی بہنوں کو، چچیروں کو، خالاؤں کو، ہم ان کو غلام بنا. انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا حضور ہم اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. تو ان سب نے اس قوم کے جتنے افراد تھے ان کو آزاد کر دیا. تو لوگ یہ کہا کرتے تھے، سیدہ عائشہ کے بھی الفاظ ہیں کہ سیدہ جویریہ سے زیادہ اپنے خاندان والوں کے لیے کسی اور عورت کو میں نے بابرکت نہیں دیکھا جتنی بابرکت سیدہ جویریہ تھی. یعنی ان کی وجہ سے سارے آزاد ہو گئے، ان کو آزادی میں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آزادی کی نعمت. اچھا پھر مزے کی بات ہے، حارث بن ابی زرار، ان کو پتا لگا باقی تو آزاد ہو گئے ہیں، میری بیٹی نہیں آزاد ہوئی. یہ بھی پھر مدینہ پہنچے، انہوں نے اپنا مال وغیرہ لیا، مال وغیرہ لے کر نا یہ مدینہ آ رہے تھے. تو راستے میں انہوں نے سوچا کہ 2 اونٹ یہاں چھوڑ دیتا ہوں، باقی لے جاتا ہوں، وہ مال میں فدیے کے طور پر اپنی بیٹی کے عوض میں دے دوں گا. 2 اونٹ انہوں نے ایک سائڈ پر مدینہ سے باہر چھپا دیے. اللہ کے رسول یہ بات کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا محمد اصبتم ابنتی وہذا فداؤها، آپ لوگوں کے پاس میری بیٹی ہے، یہ میں فدیہ لے کر آیا ہوں، یہ آپ لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں. اللہ کے رسول نے کہا فأین البعیران، اے حارث یہ بتا وہ جو 2 اونٹ چھوڑ کر آیا ہے وہ کدھر ہے؟ باقی تو سارا لے آیا ہے، وہ جو 2 اونٹ پیچھے چھوڑ آیا وہ کدھر ہے؟ فقال الحارث اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا یہ بات تو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے، مجھے پتا ہے یا خدا کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگے؟ تو حارث بن ابی زرار بھی مسلمان ہو گئے، حضور کے جو سسر ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور یہ کتنویں شادی ہے؟ چلیں گن لیتے ہیں نا، پھر گن لیں گے تو پھر ذرا میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو سارے نام بھی یاد رہے، مجھے بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ، ان کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ عنہا، ان کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے نکاح ہو گیا تھا رخصتی مدینہ میں آ کر. ان کے بعد چوتھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 5ویں سیدہ زینب بنت جہش جن کا پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا، وہ بھی اسی سال میں ہوا. اور اب یہ 6ٹھا نکاح جو ہے سیدہ جویریہ یا جویریہ یا جویریہ، یہ ہماری امہات المومنین ہیں. ان کے ناموں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ وہی 2-4 نام معروف ہیں اس لیے ہمیں وہی آتے ہیں. سودا بھی نام ہمارے ہاں معروف نہیں ہے، جویریہ بھی ہمارے ہاں معروف نہیں ہے، تو ان کو ذہن میں رکھیں. ام سلمہ کے ابھی نکاح نہیں ہوا، ہاں ابھی آگے انشاءاللہ ان کا بھی آئے گا. تو 6 نکاح ہو چکے ہیں، کتنے رہ گئے؟ 5 رہ گئے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 11 نکاح ہیں. اچھا یہ ہو گیا سیدہ کا جویریہ کا بھی نکاح. اب اسی واقعے سے واپس آتے ہوئے اسی غزوہ سے ایک اور واقعہ ہوتا ہے.
آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تہمت لگائی منافقین نے۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک کہتے ہیں کسی پر تہمت لگانے کو۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود بیان کیا ہے، یعنی یہ واقعہ سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود۔ یہ ایک ہی روایت میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اس کے اندر کوئی دوسری روایات مکس نہیں کی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت 4141 نمبر روایت ہے۔ اب دیکھیے گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب سفر پر جاتے آپ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، تو اس غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی ڈالی تو میرا نام نکلا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں چلی گئی۔ اب لڑائی وغیرہ ہو گئی، غزوہ وغیرہ ہو گیا، جب ہم واپس آ رہے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، یعنی لوگ رکتے ہیں، آپ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں۔ جب قضائے حاجت سے آپ واپس آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہار جو ہے وہ وہاں پر گر گیا ہے، تو آپ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے واپس چلی جاتی ہیں۔ اب ہار سیدہ عائشہ کا اسی سفر میں تھا، اور سیدہ عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ اسی سفر میں تھی بنو مستلق میں، تو اس لیے علماء نے کہا یہ دونوں واقعہ اسی سفر کے ہی ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تیمم والا واقعہ بھی اور یہ والا واقعہ بھی۔ کہتی میں ہار تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو خواتین ہوتی تھیں ان کے لیے ایک ہودج ہوتا تھا جس کے اندر وہ بیٹھتی تھیں، اور اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا، وہ سارا بند ہوتا تھا، اس میں نظر نہیں آتا تھا، اور پتہ ہوتا تھا کہ یہ خواتین کے لیے ہے، یعنی پردے کا انتظام ہوتا تھا۔ مرد حضرات کھلے عام بیٹھتے تھے اونٹ کے اوپر، لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہودج کے اندر اس کو ہودج کہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا، جس کو ہم آج کل کیا ڈولی کہہ سکتے ہیں نا، اس کو جس طرح وہ ڈولی اٹھاتے ہیں، تو وہ اٹھاتے تھے، اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے تھے، اونٹ کو اٹھا دیتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میری عمر بڑی چھوٹی تھی، حدیث السن، میری عمر چھوٹی تھی، ابھی اس وقت حضرت سیدہ کی عمر ہوگی 14-15 سال، 13-14 سال ہوگی، میرا اتنا کہتی وزن نہیں تھا، میں ہار تلاش کر رہی ہوں، پیچھے سے اعلان ہوا لشکر کوچ کرنے لگا ہے، تو جو لوگ ہودج کو اٹھانے پر مأمور تھے انہوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ میرا وزن کم تھا، انہوں نے اٹھا کر اسی طرح اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اونٹ کھڑا ہوا اور لشکر چل پڑا۔ کہتے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، حضور بھی ہیں، اللہ کے رسول کو بھی نہ پتہ لگا۔ سیدہ کہتی ہے میں اپنا ہار تلاش کر رہی تھی، اتنے میں جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، لشکر دور جا چکا ہے، اتنا دور کہ ان کو نظر بھی نہیں آیا۔ کہتی میں نے کیا سوچا، میں نے کہا چلے میں ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں، انا جالسہ، میں ادھر ہی بیٹھ گئی، اور میں نے سوچا کہ جب ان کو میں نہیں ملوں گی تو یہ واپس آئیں گے، مجھے لینے کے لیے واپس آ جائیں گے جب ان کو پتہ لگے گا۔ کہتی میں بیٹھ گئی، غلبتنی عینی، تو میری آنکھ مجھ پر غالب آ گئی، فنمت، تو میں سو گئی، میں وہاں پر بیٹھی بیٹھی لیٹ کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صفوان بن معطل السلمی، صحابی رسول ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے نا پیچھے پیچھے آنا ہے، آخر میں اگر کوئی چیز گر جائے لشکر کی، کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو اٹھا کر آپ لے آنا، ان کی ڈیوٹی تھی پیچھے۔ یہ ایک اونٹ تھا ان کے پاس، یہ آ رہے ہیں، انہوں نے آ کر دور سے دیکھا ہوگا کہ کوئی خاتون ہے یا کوئی شخص ہے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، تو جب قریب آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو پردے کے احکام سے پہلے دیکھا ہوا تھا، ابھی تک پردے کے احکام آ چکے ہیں، سیدہ زینب کی شادی پر پردے کے احکام آ گئے ہیں، میں نے یہاں پر نہیں میں لا سکا، سیدہ زینب کی شادی سورہ احزاب کے اندر پردے کے احکام آ چکے ہیں۔ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان نے مجھے پردے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، میں سو رہی تھی، تو ان کے منہ سے اونچی آواز میں نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی صدمہ پہنچے تو سنت یہی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ پیچھے رہ گئی ہیں، اکیلی ہیں، تو میں نے ان کی یہ آواز سنی انا للہ، میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنا پردہ کر لیا۔ کہتے ہیں حضرت صفوان سمجھ گئے کہ میں پیچھے رہ گئی، حضرت صفوان نے اپنا اونٹ نیچے بٹھایا، کہتی ہیں میں اونٹ پر بیٹھی اور حضرت صفوان نے اونٹ کو چلانا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں میں نے حضرت صفوان کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ سنا تھا، کیا؟ اس کے علاوہ
حضرت صفوان نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، کوئی کلام نہیں کیا، کیا بات ہے، کیوں رہاں رہ گئی، کیا مسئلہ، کوئی بات نہیں کی. وہ بھی حیادار تھے. سیدہ نے بھی کوئی بات نہیں کی. کہتی میں اونٹ پر بیٹھی اور ہم چل پڑے. تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو ہم نے لشکر کو پا لیا اور ہم لشکر میں شامل ہو گئے. کہتے جب ہم لشکر میں شامل ہو گئے تو اب منافقین کو وہ تو موقع تلاش کرتے تھے، تو عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ اٹھایا اور خسر پھسر شروع کر دی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ اکیلے آ رہے ہیں پیچھے سے. کہتے ہیں یہ اب پروپیگنڈا اوپر ہو، منافق اوپر ہو، عبداللہ بن ابی جیسا ایسا پروپیگنڈا کریٹ کرتا تھا کہ شریف آدمی بھی جو ہے نا اس پروپیگنڈے کے اندر آ جاتے تھے، اور اس کا جواب بھی نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس کہ اس کو کیا جواب دینا ہے. آہستہ آہستہ یہ باتیں جو ہے وہ مدینہ کے اندر پھیلتی رہیں. کہتے ہیں ہم مدینہ میں واپس آ گئے، مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ باتیں پھیلتی رہیں. 3 مسلمانی، سیدہ عائشہ خود فرما رہی ہیں 3 صحابہ کرام بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے. یعنی ہم کہہ سکتے 3 شریف آدمی بھی اس پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے. ان کے نام یہ حسان بن ثابت، یہ اللہ کے رسول کے نعت خواں ہیں، عام صحابی نہیں ہے، بڑے صحابہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا. ایک ہے مستح بن اساسہ، ان کا آگے تعارف آئے گا. اور ایک ہے حمنہ بنت جہش، 2 مرد ہیں ایک خاتون ہے. حمنہ بنت جہش زینب بنت جہش کی بہن ہے، مسلمان ہے، مومنہ ہے، اولین مسلمانوں میں سے ہیں. لیکن پروپیگنڈا ایسا تھا، انداز ایسا تھا کہ یہ 3 شریف صحابہ کرام بھی اس کے اندر اور انہوں نے بھی کھلے عام جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کے بارے میں تہمت لگا دی. بس ان کے علاوہ باقی نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ میں آ گئی مجھے تھوڑا سا بخار سا ہو گیا، میں تھوڑی سی بیمار ہو گئی. 1 مہینہ میں بیمار رہی. کہتے مجھے نہیں پتا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہاں ایک چیز میں نے دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ پہلے میرے ساتھ ہوتا تھا وہ نہیں ہے، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی. تبدیلی کیا آئی؟ کہتی اللہ کے رسول آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیف تیکم، تم کیسی ہو؟ میں کہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. کہتے بس یہ پوچھ کر حضور چلے جاتے. لیکن وہ پہلے جو لطف و کرم تھا، بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، وہ نہیں ہے. کہتے مجھے تھوڑا تھوڑا تو محسوس ہوا کہ، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا، گھر میں رہنے والی عورت، گھریلو خاتون، باہر کیا باتیں ہو رہی. نہیں 1 مہینہ پورا گزر گیا. کہتی پھر ایک دن میں قضائے حاجت کے لیے گئی ام مستح کے ساتھ، مستح بن اساسہ کی والدہ کے ساتھ. مستح پیچھے ہم نے نام پڑھ لیا نا، جنہوں نے تہمت لگایا تھا، ان کی والدہ. تو مستح کی جو والدہ ہیں وہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. اور مستح بھی آپ کا بھتیجا یا بھانجا لگتا ہے. اور یہ غریب شخص تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، خرچہ دیا کرتے، منتھلی ماہانہ راشن خرچہ دیا کرتے تھے ان کو. لیکن شریف آدمی پروپیگنڈے میں آ گیا. اللہ کے حضرت ابو بکر ان کو دیا کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے تہمت لگا دی. تو ام مستح کے ساتھ سیدہ عائشہ کا بڑا گہرا تعلق تھا. کہتی میں اور ام مستح ہم دونوں قضائے حاجت کے لیے باہر گئے، جبکہ مدینہ میں گھروں کے ساتھ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی لوگ اس کو ناپسند کیا کرتے تھے. ہم جب باہر گئے قضائے حاجت سے واپس آ رہے تھے تو ام مستح کا پاؤں پھسلا اور ان کے منہ سے نکلا تعیسا مستح، مستح برباد ہو جائے. اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے کہا مستح برباد ہو جائے. کہتے میں نے ان کو سنبھالا اور میں نے کہا اتسبینا رجلا شاہد بدرا، ام مستح کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایک ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو بدر میں حاضر ہوا تھا، جو اہل بدر میں سے ہے. اب آپ کو اور اندازہ ہوگا مستح کن میں سے ہیں؟ بدری صحابہ میں سے ہیں. اور بدری والوں کے بارے میں کیا اللہ کے رسول، اللہ نے کہا کہ اے معلوم معاشیت، تم جو مرضی کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اچھا اب حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ اسے کیوں برا کہہ رہی ہیں، وہ تو اہل بدر میں سے ہے. تو کہنے لگی الم تسمعی ما قال، عائشہ تجھے نہیں پتا وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کیا کہتا ہے وہ؟ کہتی ام مستح نے مجھے بتایا کہ لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں.
کہتی پھر مجھے جب پتہ لگا تو فَأَرَدْتُ مَرَضَ عَلَى مَرَضِي فَازْدَدْتُ، کہا پھر جو میری بیماری تھی نا وہ میری بیماری اور زیادہ بڑھ گئی. جو 1 مہینے سے میں پہلے تھوڑی سی بیمار تھی اب وہ بیماری میری بڑھ گئی. کہتے اب مجھے پتا لگا، اب میں نے اندازہ لگایا کہ اچھا اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہے، کم ہے میرے ساتھ، وہ والا نہیں ہے. اب اللہ کے رسول کہتے میرے پاس آئے نا، جب پوچھا کیف تیکم، کیسی ہو، تو میں نے کہا اللہ کے رسول اتأذن لی ان آتی ابویہ، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا چلی جاؤ. اچھا پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. اب کہتے ہیں میں نے اچھا اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا جا چلی جا، پہلے نہیں کہا آپ نے، جب انہوں نے اجازت مانگی تو حضور نے کہا چل ٹھیک ہے آپ کی، اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں. کہتی میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنی امی کے پاس جاؤں اور جا کر پوچھوں صحیح بات کیا ہو رہی ہے، مدینہ میں یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے، اب اس گھر میں تو مجھے معلومات نہیں ملیں گی. تو میں نہ اپنی والدہ کے پاس گئی، اللہ کے رسول نے اجازت دی. جب میں پہنچی نا تو میں نے پوچھا یا امتا ماذا یتحدث الناس، امی جان، ان کی والدہ کا نام تھا ام رومان، امی جان یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں. اب دیکھیں ایک ماں کا اپنی بیٹی کو دلاسا دینا اس کنڈیشن کے اندر ہے، انہوں نے یہ انداز اپنایا سمجھانے کے لیے. حضرت سیدہ عائشہ کو کہنے لگی بیٹا دیکھو یہ عام سی بات ہے، اگر کوئی بچی خوبصورت ہو اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، اس کی سوکنے بھی ہوں، اور وہ جو شوہر ہے نا وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، تو سوکنے جو ہے نا وہ ایسی باتیں کر کے اس کو پریشان کرتی ہیں. تو جاندی کرا اپنے دماغ پر اتنا اس کو نا سوار نہ کرو. یہ حضرت ام رومان نے ان کو تھوڑا سا دلاسا دیا. کہنے لگی سبحان اللہ. میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ میرے بارے میں واقعی میں باتیں کر رہے ہیں. پھر فرماتی ہیں میں ساری رات روتی رہی، حتی اصبحت، ساری رات کہتی میں روتی رہی، میرے آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے اور میری آنکھوں میں نیند بھی نہیں تھی. میں جاگتی رہی، ساری رات سوتی رہی، حتی اصبحت، اب کی میں جب صبح ہوئی تب بھی میں رو رہی تھی. کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اپنے پاس. زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ، چونکہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، قریبی ہیں، دونوں کو بلا کر نا میرے بارے میں مشورہ کیا. حضرت علی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے سیدہ کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں. حضرت اسامہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے. تو کہتی ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اہلک ولا نعلم الا خیرا. حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے گھر والے ہیں، ہم نے تو ان میں ہمیشہ خیر دیکھی ہے، حضور کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. حضور نے حضرت علی سے کہا لیا آپ کیا کہتے ہیں. تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ لم یزیق اللہ علیک والنساء سواها کثیر وسل الجاریہ. اللہ کے رسول آپ کو خواتین کی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ جس سے مرضی نکاح کر سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے اجازت ہے اللہ کے رسول کو، جتنے مرضی نکاح جس سے مرضی نکاح کر سکتے ہیں. تو حضور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کسی اور سے شادی کر لیں، آپ کے لیے کوئی خواتین کی کمی تو نہیں ہے. اچھا اگر آپ نے تصدیق کرنی ہے نا تو آپ سیدہ عائشہ کی کنیز کو بلائیں، وہ ساتھ رہتی ہیں ان کو پتا ہوگا. تو سیدہ عائشہ کی کنیز ہیں، بڑی معروف ہے، بریرہ، بڑی مشہور ہے، ان کی روایت بھی بڑی مشہور ہے، سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا. حضور نے ان کو بلایا، کہا آئی بریرہ حل رأیتی من شیء یریبکی، بریرہ تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو تجھے شک میں ڈالتی ہو. اب سوال کا انداز دیکھیں، شیء کوئی ایسی چیز دیکھی ہو، یریبکی جو عائشہ کے کردار کے بارے میں تجھے شک میں ڈالتی ہو، تو ساتھ رہتی ہے. فرماتی ہیں والذی بعثک بالحق ما رأیت علیہا امرا قط اغمسہ. اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے اس بچی کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا، صرف یہ ہے وہ چھوٹی ہے. یہ حضرت بریرہ بڑی عمر کی ہیں، عائشہ نا ذرا چھوٹی ہے، میں نے اس کے اندر جو کمی دیکھی نا وہ صرف اتنی ہے کہ وہ آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوند کر خود سو جاتی ہے، ایک بلی آتی ہے اور آٹا کھا کے چلی جاتی ہے. بس یہ ابھی تو وہ بچی ہے چھوٹی سی، ابھی اس کو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کو تو آٹے کی حفاظت کا نہیں پتا ابھی. بس اتنی انہوں نے بات کی کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے، ان کے اندر خیر ہے. اچھا حضور نے مشورہ کر لیا، پروپیگنڈا بڑھ رہا ہے، باتیں بڑھ رہی ہیں. اچھا ایک ماہ
آپ دیکھیں وہی بھی نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے وہی بھی نازل نہیں کی. پورے مدینہ میں یہ فضا ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اللہ کے رسول اپنی جگہ پریشان ہے، سیدہ عائشہ اپنی جگہ پریشان ہے. حضور نے ایک اور عمل کیا. آپ نے کہا چلو صحابہ کرام سے بات کرتے ہیں. حضور ممبر پر تشریف لائے، مسجد نبوی میں آپ ممبر پر آئے. آپ نے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، من یعذرنی من رجل، کون ہے جو مجھے اس شخص سے نجات دلائے گا، قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہلی، جو میرے گھر والوں کے معاملے میں مجھے اذیت دے رہا ہے. اس بندے کو کون نپٹے گا اس بندے سے؟ پھر کہا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں نے اپنے گھر والوں میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہمیشہ اس میں خیر دیکھی. اور جس مرد کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، صفوان بن معطل کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ما علمت علیہ الا خیرا، میں نے صفوان میں بھی ہمیشہ خیر ہی دیکھی ہے. وما يدخل على اہلی الا معی، وہ میرے بغیر میری عدم موجودگی میں کبھی میرے گھر نہیں آیا. یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول، یہ اوفینسو میرے خیال میں آپ کو سٹیٹمنٹ لگ رہی ہوگی، دفاعی سٹیٹمنٹ ہے. ڈیفینس کر رہے ہیں اللہ کے رسول اپنا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا. کون کر رہا ہے ڈیفینس؟ اللہ کے، جس پر صبح شام جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں. آپ اس حد تک تھے اس وقت کہ آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا پڑ رہا تھا، اپنا دفاع کرنا پڑ رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے بھائی میرے گھر والوں میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا، اب حضور کی یہ جذبات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، جب آپ نے یہ بات کی نا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے. حضور کی یہ کنڈیشن دیکھ کر نا برداشت نہیں کر سکے، کھڑے ہوئے کہا انا یا رسول اللہ، کہا اس بندے سے حضور میں نپٹوں گا. اگر وہ ہے اوس میں سے، اگر وہ ہے اوس میں سے، یعنی ان کا اپنا قبیلہ نہیں، اوس ہے دوسرا قبیلہ، اگر وہ اوس میں سے ہے، اللہ کے رسول ضربت عنقہ، میں اس کی گردن اتار دوں گا. اور اگر وہ ہے ہمارے اندر میں سے یعنی خزرج میں سے، اللہ کے رسول تب بھی ہم اس کی گردن اتار دیں گے. یعنی جذبات میں انہوں نے کیا کہہ دیا، اوس میں سے ہو تب بھی میں اتاروں گا گردن، خزرج میں سے ہو تب بھی میں اتاروں گا گردن. اچھا، شیطان کو موقع مل گیا. شیطان نے جو دوسرا قبیلہ تھا یعنی خزرج والا، اچھا ہاں خوب وہ اوس میں سے تھے، یہ خزرج میں سے. اب دوسرا جو قبیلہ تھا خزرج کے، ان کے سردار کھڑے ہو گئے، سعد بن عبادہ، یہ خزرج میں سے تھے، وہ اوس میں سے تھے. یہ کہنے لگے سعد تیری کیا مجال ہے، اگر خزرج میں سے کوئی بندہ ہو اور تو کہتے تو اسے قتل کر دے گا، تو اسے قتل نہیں کر سکتا. یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، اس کے ساتھ ہم نپٹیں گے. شیطان کو موقع مل گیا نا. وہ کہہ رہے ہیں اوس کا ہو خزرج کا ہو میں دیکھ لوں گا. یہ کہتے ہیں بھائی اوس کو تو دیکھ لے، خزرج کی طرف تو نے آنکھ نہیں اٹھانی، یہ ہمارا معاملہ ہے. حضرت اسید بن حزیر وہ کھڑے ہوئے، یہ حضرت سعد بن معاذ کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے، اوس میں سے. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت سعد کو مخاطب کیا، اسی کو خزرج والے کو، کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تم میں سے ہوا ہم ضرور اسے قتل کر دیں گے. فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، مجھے تو لگتا ہے تو بھی منافق ہو گیا ہے اور تو منافقین کی سائڈ لے رہا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے یہ جو معاملات بگڑ رہے ہیں کون بگاڑ رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تو بھی ان میں سے ہو گیا ہے. اب ادھر بھی جذبات ادھر بھی جذبات. تو جب یہ باتیں ہوئی نا، جو عبداللہ بن ابی تھا نا وہ ان میں سے تھا، خزرجوں میں سے ہی تھا. وہ اوس والے اپنی طرف سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ تم میں منافقین ہیں اور تم ان کا دفاع کر رہے ہو. تو اب ہوا کیا، پھر ادھر سے اوس والے کھڑے ہو گئے، ادھر سے خزرج والے کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہم تمہیں پوچھ لیں گے، وہ کہتے ہم تمہیں پوچھ لیں گے. اللہ کے رسول منبر پر کھڑے، تو حضور نے ان سے کہا بھائی آرام سے، خاموش، چپ کرو. سکتو و سکت، اللہ کے رسول ان کو خاموش کروا رہے ہیں، وہ ویلا کر رہے ہیں. مسجد کے اندر ویلا ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا ہمارا مسئلہ چھوڑو، یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرو. آپ نے خاموش کروا کے ان کو بٹھایا اور آپ نے کہا چلے جاؤ یہاں سے.
اب وہ جو میں مشورہ کر رہا تھا یا جو میں مسئلہ کر رہا تھا اس کو آپ نے نہیں کیا آگے ڈسکس، آپ نے وہ بات ادھر ہی ختم کر دی۔ اس پر علماء نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے نقصان یا ضرر، تکلیفیں دونوں ہی تھیں، جو آپ مسئلہ لے کر آئے وہ بھی غلط تھا، اور جو وہاں پر مسئلہ پیدا ہو گیا وہ بھی غلط تھا، لیکن دونوں میں سے جو اس وقت مسئلہ پیدا ہوا وہ زیادہ شدید تھا، زیادہ بڑا مسئلہ تھا، تو حضور نے اس زیادہ بڑے مسئلے کو دبانے کے لیے اس وہ جو پہلا مسئلہ تھا چھوٹا، اس کو آپ نے صرف نظر کر لیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے اس کو ختم کرو پہلے۔ تو علماء نے اصول نکالا جب دو مسئلے پیدا ہوں اور ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو بڑے مسئلے کو ختم کرنا چاہیے، یعنی کسی چھوٹے مسئلے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ جو واقعہ افک والا مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہے، امت کا اوس اور خزرج کا آپس میں لڑ جانا یہ بڑا مسئلہ ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنا والا مسئلہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، پینڈنگ کر دیا۔ آپ نے کہا تم نہ لڑو، تمہارے اندر لڑائی نہ ہو، اس کو مصلحت کہا کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر آپ کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، مسجد کے معاملات میں آپ کہتے ہیں یار اگر میں نے یہ بات کی تو لڑائی پڑ جانی، تو جو لڑائی ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہے، تو چلو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم بیکورڈ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے وہ جو مسئلہ کھڑا ہوا اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر 2 دن اور گزر گئے، میں اسی طرح روتی رہی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا اما بعد یا عائشہ، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ باتیں ایسے پہنچی ہیں، فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً، اگر تو بری ہے، تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، تو انشاءاللہ اللہ تجھے بری کر دے گا، تیری برات اللہ کر دے گا، لیکن اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، تو اللہ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتی جب میں نے یہ بات سنی تو میرے تو آنسو ہی بند ہو گئے، قَالَ صَدَمْعِي، کہتے میرے جو آنسو تھے ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا، ختم ہو گئے سارے آنسو یہ بات سن کر حضور کی۔ آپ کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، پہلے اپنے ابو کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق کی طرف، میں نے کہا عجیب رسول اللہ، ابا جان جواب دیجیے اللہ کے رسول کو۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کہنے لگے واللہ ما ادری، مجھے نہیں پتا میں حضور کو کیا جواب دوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس وقت۔ کہتی پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں جان آپ جواب دیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، ہم اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں۔ کہتی پھر میں جو میرے ذہن میں تھا، کہتی میں ابھی چھوٹی تھی، میرے پاس قرآن کا اتنا علم نہیں تھا، میں نے پھر یہ جواب دیا، میں نے کہا واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث، اللہ کی قسم مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے جو میرے بارے میں باتیں سنی ہے، جو پروپیگنڈا ہوا ہے، اس پروپیگنڈے نے آپ کے دل کے اندر جگہ پکڑ لی ہے اور آپ اسے سچ ماننے لگ گئے۔ اگر میں کہوں گی نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے میری بات کوئی نہیں ماننی۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا یہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنا گیا ہے، اب میری تصدیق نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے، میری بات آپ لوگوں نے ماننی نہیں ہے، چاہے میں اس کا اعتراف کرتی رہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں اگر میں کہہ دوں میں نے کیا ہے تو پھر آپ سارے میری بات مان لیں گے، پھر آپ لوگ میری بات مان لیں گے۔ پھر کہنے لگی کہ فواللہ، مجھے تو اس وقت صرف یوسف علیہ السلام کے والد کا وہ جملہ یاد ہے جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی ہے جو میری مدد کرے گا بس۔ کہتی ہیں بعد میں کہتی ہیں مجھے اس غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی ذہن میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا ابا یوسف، یوسف کے ابا۔ تو ڈپریشن میں آپ کو پتہ ہے بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے انسان چیزوں کو بھولنے لگتا ہے، تو فرماتی ہے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ کہتی میں نہ اٹھی وہاں سے اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں وہاں جا کے لیٹ گئی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ کہتی میں یہ سمجھتی تھی کہ نا میرے بارے میں اگر کوئی برات آ بھی جائے گی تو چلیں جبرائیل آ کر بتا دیں گے، یا میں بڑا سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول کو نا خواب دکھا دیا جائے گا انشاءاللہ میری طرف سے برات کا، لیکن کہتی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ قرآن ہی نازل کر دے گا۔
تھوڑی دیر ابھی وہی کیفیت ہے، ابو بکر بیٹھے ہیں، سیدہ ام رومان بیٹھی ہیں، میں اپنے کمرے میں ہوں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر کیفیت طاری ہوئی وحی کے نزول کی، حضور پر وحی نازل ہونے لگی، اور کہتی ہیں کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی نا، اس وقت میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، ابو بکر اور ام رومان کو، ایسے تھا کہ جیسے ان کا کلیجہ باہر آ جائے گا۔ ماں باپ کو فکر یہ تھی کہ کیا ہوگا نتیجہ، اللہ نہ کرے عائشہ کی طرف سے کوئی بات، باپ ہے نا، ماں ہے۔ کہتے جیسی کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے مسکراتے سب سے پہلے یا عائشہ ام اللہ فقد برأکی، عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ کہتی میری والدہ نے مجھے کہا قومی الیہ، عائشہ اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ فانی لا احمد الا اللہ عز وجل، نہیں میں نے اللہ کے رسول کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرنا، میں نے صرف اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، میرے اللہ نے میری برات کی ہے، حضور تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں آ کر۔ کہتے یہ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جو اس وقت ایک بچی کی کنڈیشن ہوتی ہے، کیفیت ہو سکتی ہے، کہتے میں نے بس اتنی بات کی، اس سے زیادہ میں نے حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا میں نے کوئی نہیں شکریہ ادا کرا۔ یہ سورہ نور کی آیات ہیں جو اسی تناظر میں آئی تھی۔ اسی طرح حضرت مستح بن اساسہ، حضرت ابوبکر نے نا ان کا خرچہ بند کر دیا، ان کا مستح یہ کیا ہے، میں اس کو خرچہ دے رہا ہوں، یہ میری بیٹی پہ تہمت لگانے سے باز نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خرچہ بند کر دیا۔ اللہ نے انہی آیات میں حضرت ابوبکر سے بھی کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اہل فضل لوگ، بڑے لوگوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا خرچہ بند کر دیں اور معاف نہ کریں۔ اے ابوبکر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ کو اللہ کی معافی نہیں چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، مستح کو معاف کر دو۔ کس کو؟ مستح بن اساسہ، جس نے بیٹی پر تہمت لگایا ہے، اس کو معاف کر دو۔ جیسے ہی حکم آیا، حضرت ابوبکر کہتے ہیں بلا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی، جی اللہ جی مجھے تو پسند ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ میں نے مستح کو معاف کیا اور دوبارہ سے خرچہ دینا شروع کر دیا۔ ادھر ہمیں کہتے ہیں نا شیشہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ نہیں جڑتا، جی دراڑیں ایک دفعہ پڑ جائیں دوبارہ نہیں سیدھی ہوتی، ابو بکر نے سیدھی کر کے دکھائی، دوبارہ سے خرچہ مستح بن اساسہ کا اسی طرح لگایا۔ اور بڑے باپ کی بڑی بیٹی، بخاری میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کو کسی نے برا کہا۔ حسان کون ہے؟ حسان بن ثابت، ان میں سے جنہوں نے تہمت لگائی۔ کسی نے نا حسان بن ثابت کو سیدہ کے سامنے برا کہا۔ سیدہ کیا کہتی ہیں؟ لا تسبہ فإنہ کان ینافع عن رسول اللہ، نہیں حسان کو برا نہیں کہنا، یہ پیارے پیغمبر کی نعت پڑھتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا دفاع کرتا ہے، نعتوں میں اشعار میں کافروں کو جواب دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ بڑا باپ تھا، مستح کو معاف کیا، اور بیٹی کا ضرب دیکھیں، سیدہ حضرت حسان کے بارے میں کتنے پیارے الفاظ کہتی ہیں۔ اسی طرح حضرت زینب سے بھی مشورہ کیا تھا اللہ کے رسول نے، انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول میں نے عائشہ میں کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں دیکھی، خیر ہی دیکھا ہے۔ حضرت صفوان کے بارے میں دیکھیں، حضرت صفوان کو پتہ لگا میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک تو وہ بھی کریکٹر ہے نا، ایک کردار صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، تو ان کے الفاظ یہ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ خود ہی فرماتی ہیں، کہتی جب صفوان کو پتہ لگا کہ اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو صفوان کہتے ہیں سبحان اللہ، پہلا لفظ اللہ رب العالمین پاک ہیں، فوالذی نفسی بیدہ ما کشفت من کنف انثی قط، اللہ کی قسم صفوان کے ہاتھ نے کبھی کسی غیر محرم کا پردہ نہیں اٹھایا۔ صفوان کے الفاظ یہ تھے، میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کا پردہ نہیں اٹھایا۔ پھر فرماتی ہیں ثم قتل بعد ذلك فی سبیل اللہ، اور اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی، حضرت صفوان کو شہادت کی موت ملی۔ آخری بات، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں مدینہ میں، عبداللہ بن ابی کر رہا ہے، عبداللہ بن ابی کو حضور نے سزا نہیں دی، یہ نا سامنے نہیں آیا، ایسا پروپیگنڈا کرتا تھا سامنے نہیں آتا تھا، اوس اور خزرج لڑ پڑے ہیں آپس میں، عبداللہ بن ابی سامنے نہیں آیا، اس لیے اس کو سزا بھی نہیں دی گئی۔ عبداللہ بن عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو صحابی ہے اللہ کے رسول کا، وہ اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول اگر یہ سارے معاملے کے بعد
اگر آپ کا ارادہ بنے میرے باپ کو قتل کرنے کا، کنڈیشن ایسی ہے، حضور سارے معاملات ہو گئے، پتہ بھی لگ گیا، اگر آپ کا ارادہ بنے میرے باپ کو قتل کرنے کا، فَمُرْنِي بِهِ، اللہ کے رسول میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس قتل کا آرڈر آپ نے کسی اور کو نہیں دینا، مجھے دینا، کسی اور کو نہیں کہنا آپ نے۔ وجہ یہ اللہ کے رسول، لوگوں کو پتا ہے، خزرج کا قبیلہ جانتا ہے میں اپنے والد سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں اس کا کتنا فرما بردار ہوں، میں اس کے ساتھ کتنی نیکی کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر آپ نے کسی اور صحابی سے اس کو مروا دیا، میری یہ محبت کہیں ایسا نہ ہو مجھے مجبور کرے اور میں اس صحابی کو قتل کر بیٹھوں۔ اللہ کے رسول میں آپ کی محبت میں اپنے باپ کو قتل کر دوں گا، یہ مجھ سے ہو جائے گا، لیکن میں کسی اور کو قتل نہیں کرنے دوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے ارادہ نہیں کیا اس کو قتل کرنے کا اور میں اسے قتل نہیں کروں گا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ ان 3 صحابہ کو اللہ کے رسول نے حد قذف لگائی، 80 کوڑے ہوتے ہیں حد قذف کے، وہ حضرت حسان کو بھی، حضرت مستہ کو بھی، حضرت حمنہ کو بھی، وہ مسجد میں آپ نے تینوں کو حد قذف لگوا دی تاکہ ان کا وہ جو گناہ ہے وہ صاف ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، دنیا میں ہی وہ اس گناہ سے پاک ہو گئے۔ یہاں تک یہ والا واقعہ بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ سارے واقعات غزوہ بنو مستلق کے تناظر میں ہیں۔ انشاءاللہ چونکہ اب آگے غزوہ احزاب ہے، وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی، رمضان میں یہ والی کلاس ہم سکپ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد جو پہلا جمعہ ہوگا یا دوسرا جمعہ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا، اس میں غزوہ احزاب سے انشاءاللہ کلاس کا آغاز ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔